ویلکم بیک۔ مزارات اولیاء صوفیاء کرام کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ بے شمار لوگ ان بزرگان دین سے روحانی فیض بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بعض مزارات اور آستانوں کی آڑ میں خرافات کا ایک بازار گرم ہے۔ جعلی پیر فقیر، فراڈیے، عامل اور لالچی سجادہ نشین درگاہوں اور آستانوں سے لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم آوازیں سنتے تھے ان لوگوں کی، جب روتے تھے یہ لوگ، عورتیں بھی روتی تھی اور مرد بھی روتے تھے۔ یہاں لوگوں کو برین واشنگ کی گئی اور بتایا گیا کہ جو بھی مرید ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ ساڑھے تے چھوٹے چھوٹے بچے روندے پھر انہوں نے کتنا ظلم کیتا گیا۔ جب پیروں نے دفن کر دو زندہ ہی۔ اس انویسٹیگیشن کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر مکمل کریں گے۔ ہفتے کے روز سرگودھا میں یہ بربریت بھرا سنسنی خیز واقعہ ہوا، جس میں دیار مستی سرکار پیر علی محمد گجر میں درگاہ کے متولی عبد الوحید نے مبینہ گدی نشینی کے تنازع پر 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کے 16 مردوں اور 4 خواتین مریدوں کو پہلے نشہ آور اشیاء پلائی، پھر بے دردی سے خنجر اور ڈنڈوں سے مار مار کر قتل کر دیا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں توہم پرستی ایک بیماری کی صورت اختیار کر رہی ہے، اور اس بیماری کی زد میں ان پڑھ اور تعلیم یافتہ ایک ساتھ ہیں، امیر اور غریب سب شامل ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سانحہ سرگودھا میں یہ سب سے زیادہ اہمیت کی بات ہے جو سامنے آئی ہے، سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے سامنے آئی ہے۔ سانحہ سرگودھا میں مرنے والوں کا تعلق سرگودھا کے علاوہ اسلام آباد، میاں والی، پیر مہر اور لیا کے پڑھے لکھے صاحب ثروت اور بااثر گھرانوں سے بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مقتولین میں سے کسی کے بھی ورثاء کے پاس ورثاء پولیس کے پاس ایف آئی آر بھی درج کرانے نہیں پہنچے۔ عبد الوحید جو کہ اس کا مین ملزم ہے، جس نے کہ یہ بھیانک بربریت بھری داستان کری، یہ کوئی جنونی شخص تو شاید ذہنی طور پر ہو، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ملزم عبد الوحید دراصل الیکشن کمیشن پنجاب میں گریڈ 18 کا سابق آفیسر ہے، جو ڈیپوٹیشن پر ایف آئی اے میں بطور لا آفیسر بھی کام کرتا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عبد الوحید مریدوں کو پاک کرنے اور ان کے گناہ معاف کروانے کے لیے برہنہ کر کے دھمال ڈلواتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا اور کہتا تھا اس عمل سے ان کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس قسم کے درجنوں واقعات ہیں، سینکڑوں مقامات ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور پھر اس سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی، جو کہ محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے بھی۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ فرمائیے گا کہ بزرگان دین کے یہ مزارات، یہ مقدس مقامات اپنی جگہ، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو گلی گلی آستانے کھل گئے ہیں، یہ محلے محلے جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو نذرانے وصول کرتے ہیں، یہ جو آستانے کھلے بیٹھے ہیں، یہ توہم کا ایک ماحول ہے جو بنا ہوا ہے، فراڈ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ اور پھر راستہ یہ لے لیا جاتا ہے، سہارا یہ لے لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں مزار ہے، یہ فلاں آستانہ ہے، یہ فلاں پیر ہیں۔ ان آستانوں میں سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جعلی آ جاتے ہیں، یا وہ اس کیپیسٹی کے مالک نہیں ہوتے جتنا ایک اللہ کے نیک بندے کو ہونا چاہیے، اور جس کے نتیجے میں ہم اس قسم کے معاملات کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹرز میں ایک جعلی ڈاکٹر ہے جو کہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے، اسی طریقے سے جعلی پیر جو ہے وہ لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور انہیں غلط عقیدہ بتاتا ہے، غلط نظریہ بتاتا ہے۔ عامت الناس کے لیے نہایت اہم ہے کہ جسے بھی اپنا راہبر اور جسے بھی اپنا پیشوا مقرر کریں، جس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں، دیکھ لیں کہ وہ شریعت اور طریقت کے کتنے رموز کو جانتا ہے، شریعت سے کتنی اسے آگاہی ہے، اور روحانیت کے جتنے بھی مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے ان معاملات کو لے کر چل رہا ہے۔ پیر کوئی فوق الفطرت ہستی نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اور اس کا اور ایک عام آدمی کا فرق یہ ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریعت کا پابند ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور مقتدی کو چاہیے
اور مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر میں جب بھی کوئی شریعت سے خلاف ہوتا ہوا عمل دیکھے تو اس کو ریزسٹ کرے، اسے روکے، اس کے بارے میں پوچھے، نہ کہ ان پیر کے مریدوں کی طرح وہ اپنی زندگی ڈنڈے کھاتے ہوئے گزار دے۔ تو علامہ صاحب، اس میں آپ جیسی جو شخصیات ہیں، جو کہ تمام لوگ جو علماء کرام آپ کے مکتبہ فکر سے بھی جن کا تعلق ہے، وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاید بنیادی کردار تو آپ لوگوں کا ہے، لوگوں کو آگاہی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہزاروں لوگ اس طرح کے جو گھوم رہے ہیں، وہ پیر ہیں، وہ عامل ہیں، انہوں نے اپنے آستانے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ کے پورے علم میں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ خود کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ علماء اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے انتہائی اہم کردار کے حامل ہیں۔ بالعموم 5 نمازیں اور بالخصوص جمعے کی نماز میں جب وہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے موضوعات بنیادی طور پہ انسانی معاشرت، انسانی معیشت، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات لازمی طور پہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے موضوعات میں تنوع نہیں ہے اور موضوعات ایک یکسانیت کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں عامت الناس کی وہ اخلاقی تربیت نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے۔ عامت الناس اپنے کم رقوم کی بنیاد پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے دم درود کرنے کے لیے پیروں کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر پیر ان سے رقوم اینٹتے ہیں اور ان کے جائز و ناجائز کام کرنے کے لیے اس طرح کا جعلی پیر خاص طور پہ اس طرح کا پوز کرتے ہیں گویا وہ ان کے لیے عمل کر رہے ہیں اور وہ ان کے تمام امور ان کی دعا کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یقینی طور پہ دعا کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے اسباب بھی ہیں، اور دعا کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب مانگنے والا بغیر کسی دنیاوی لالچ کے کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر دنیاوی لالچ آ گیا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ بہت مناسب، بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے جہاں جا رہے ہیں، جس انداز سے پورا ماحول ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی صائب رائے ہے جو علامہ صاحب نے ہمیں دی ہے۔ بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز آپ دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور ان کے تبصرے تجزیات کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں۔